بشرا کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندو مت اور اسلام دنیا کے دو بڑے مذاہب ہیں اور ان کے نظریے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب تک کئی ہندو مسلم فسادات ہو چکے ہیں۔ انہی فسادات میں ایک فساد بابری مسجد کا تھا، جس میں اب تک ہزاروں لوگوں کی جان جا چکی ہے۔ ایودھیا نامی شہر میں واقع بابری مسجد، جس کے بارے میں ہندوؤں کا یقین ہے کہ یہاں رام مندر واقع تھا، جسے کئی عشرے پہلے ڈھا کے یہ مسجد بنائی گئی۔ ہندو کہتے ہیں کہ یہ جگہ رام جنم بھومی کی جائے پیدائش ہے، جبکہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ 1528 میں ہندوستان کے پہلے مغل بادشاہ بابر کے کمانڈر میر بکی نے یہ مسجد تعمیر کروائی اور اس مسجد کا نام مغل شہنشاہ بابر کے نام پہ بابری مسجد رکھا گیا۔ 1859 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد بہت سے فسادات ہوا کچھ یوں کہ ایک ہندو پنڈت نے مسجد کے احاطے میں ایک بت رکھ کے اس کی پوجا شروع کر دی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی اور فسادات شروع ہو گئے۔ پھر اس جگہ کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا۔ 1980 میں وشو ہندو نے اس جگہ رام مندر کی تعمیر کی مہم چلائی۔ پھر 6 دسمبر 1992 کو مسجد کے باہر بی جے پی کے رہنماؤں، جن میں اڈوانی، مرلی منور جوشی اور اوما بھارتی شامل تھے، نے تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں کا مجمع جمع کر لیا اور اشتعال انگیز تقریریں کیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑی ہی دیر میں اس مجمع نے بابری مسجد پہ حملہ کر دیا اور اسے شہید کر دیا، اور وہاں موجود مٹھی بھر پولیس والے اپنی جان بچا کے بھاگ نکلے۔ نہ صرف یہ کہ ہندوؤں نے بابری مسجد کو شہید کیا، بلکہ شہر کی دوسری مساجد کو بھی شہید کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا قتل، ان کے گھروں اور کاروبار کی لوٹ مار بھی کی گئی۔ اس کے نتیجے میں کئی ماہ تک ہندو مسلم فسادات ہوئے۔ اس وقت بھارتی ایجنڈا پارٹی کے کچھ رہنماؤں کو حراست میں لے لیا گیا اور وی ایچ پی پہ تھوڑے عرصے کے لیے پابندی لگا دی گئی، مگر اس کے باوجود فسادات ہوتے رہے اور تقریباً 2000 افراد لقمہ اجل بن گئے، جن میں اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ ان دنوں بھارتی حکومت کو ہر طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ بھارتی حکومت کسی مذہبی مقام کے انہدام اور اس کے نتیجے میں ہونے والے فسادات پہ قابو کرنے میں مکمل طور پہ ناکام تھی۔ 2009 میں جسٹس منموہن سنگھ لبرہان نے ایک رپورٹ بنائی جس کے مطابق 68 لوگوں، جن میں زیادہ تر بی جے پی کے رہنما شامل تھے، کو مسجد کے انہدام کا مرتکب گردانا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق کلیان سنگھ، جو کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے، نے جان بوجھ کے ایسے پولیس والوں کی بابری مسجد پہ ڈیوٹی لگائی جن کے متعلق انہیں یقین تھا کہ بابری مسجد کو شہید کرتے وقت وہ وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اب آپ کو بتاتی چلوں کہ بھارتی سپریم کورٹ نے 27 سال بعد 9 نومبر 2019 کو فیصلہ سنایا کہ بابری مسجد کی جگہ ہندو رام مندر تعمیر کریں گے اور مسلمانوں کو مسجد کی تعمیر کے لیے دوسری جگہ فراہم کی جائے گی۔ اس فیصلے کے بعد جہاں ہندوؤں نے جشن منایا، وہیں دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ یہ فیصلہ بھارت کی تنگ نظری اور تعصب کو واضح کرتا ہے، اور یقیناً اب بھارت میں مقیم مسلمانوں کو قائد اعظم محمد علی جناح کی دور اندیشی کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ یہاں ایک بات بتاتی چلوں کہ بھارت کے مورخ اور ماہرین ارضیات خود بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا انکار کر چکے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں کہ جب مسلمان ناحق چھینی ہوئی بابری مسجد کی زمین پہ دوبارہ شان و شوکت کے ساتھ مسجد کی تعمیر کریں گے اور یہاں عبادت کریں گے۔ اب چلتے ہیں اسلام آباد پاکستان میں شری کرشنا مندر کی تعمیر کی طرف، جس کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے 27 جون 2020 کو 100 ملین روپے دینے کا اعلان کیا۔ اس کے خلاف بہت سی پٹیشنز داخل کی گئی ہیں، جن کے مطابق پاکستان اسلام کے نام پہ آزاد کروایا گیا تھا اور یہاں کوئی ایسے ایکٹ کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو اسلام کے خلاف ہو۔ دینی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو پہلے ہی مندر کی تعمیر کے خلاف جامعہ اشرفیہ کا فتویٰ آ چکا ہے اور تمام اسلامی جماعتوں نے اس کی تائید بھی کی ہے۔ مکاتب فکر کے جو فقہاء ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر جو غیر مسلموں کے معبد ہیں، ان کے جو عبادت خانے ہیں، وہ نئے تعمیر نہیں کیے جا سکتے۔ البتہ جو پہلے سے لوگ موجود ہیں اور وہ پہلے سے عبادت کر رہے ہیں، ان کے پہلے سے موجود عبادت گاہوں کا تحفظ، وہ اس کو یقینی بنانا اسلامی ریاست کی ذمہ داری۔
یہاں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کروں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں مگر ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہی اس کی مدد ہے۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے تو ایک مرتبہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس ملک میں اتنی مسجدیں ہو چکی ہیں کہ اگر پورا پاکستان ایک وقت کی نماز کے لیے مسجدوں میں اکٹھا ہو جائے تب بھی بہت سی مسجدیں خالی رہ جائیں گی۔ میں مسجدیں بنانے پہ یقین نہیں رکھتی۔ جہاں لوگ بھوک سے خودکشیاں کرتے پھر رہے ہوں، جہاں کچھ خاص طبقوں کی پوری نسل جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہو، وہاں مسجد کے بجائے مدرسے کی ضرورت ہے، اسکول بنانے کی ضرورت ہے۔ تعلیم و شعور ہوگا تو رزق کمانے کے مواقع ہوں گے، اور سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت ہوگی، ورنہ صرف شکوے شکایتیں ہی ہوں گی۔ کیا آپ میری بات سے متفق ہیں کہ اس مندر کی جگہ ایک مدرسہ قائم ہونا چاہیے جہاں پہ دینی اور دنیاوی تعلیم عام ہونی چاہیے؟ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام اعلیٰ حکام تک بھی پہنچے۔